بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دراصل آج اگرچہ بیان کا باقاعدہ دن نہیں ہے، لیکن کر کے ذہن میں یہی آیا کہ اس مرتبہ دو ایک روز کچھ خاص بیان کے نوبت نہیں آئی تو کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سنا دینا چاہیے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نفع ہوتا ہے۔ گزشتہ کل ایک بات آئی تھی بچوں کے تعلق سے کہ بچوں کی جو چیزیں گھروں میں ہیں وہ جو ان کو دے دی گئی، ان کو مالک بنا دیا گیا تو وہ ان کے مالک ہو گئے۔ اس میں ان کے امی یا ابا کو کسی قسم کے اس طرح کے تصرف کا حق نہیں ہے جو ان کے فائدے کے لیے نہ ہو۔ فائدے اور نفع کے لیے ہو تو پھر تو حق ہے۔ بہرحال بچوں کی نسبت سے کچھ باتیں آئی تو آج بندے نے دن میں غور کیا کہ اور کچھ مزید باتیں اولاد کے تعلق سے عرض کر دی جائیں، ایسی باتیں کہ جو قابل اصلاح ہے اور معاشرے میں بہت سی برائیاں اس کے تعلق سے پھیلی ہوئی ہے۔ تو گویا گھر کے اندر ایک ایسا یعنی گھریلو معاشرت کا ایک اصلاحی پہلو عرض کرتا ہے کہ عام طور پہ اس پہ بیانات کی نوبت نہیں آتی۔ میرے عزیزو، یہ جو اولاد ہے یہ اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ جن کو نہیں ملتی ان سے پوچھ کے دیکھیے۔ جو لوگ بچوں سے محروم ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو کتنی ہی تو عورتیں بیچاری ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ دونوں ہی والدین بھی ذہنی طور پر بہت ہی الجھن، مایوسی، اداسی کا شکار، اور بہت سے تو ایسے موقع پر اپنے دین اور تقوی کو چھوڑتے ہوئے طرح طرح کے تعویذات اور جادو اور ٹوٹکے اور منتر اور یہ اور وہ، مسلم غیر مسلم ہر جگہ جاتے ہیں، اور بس کسی طرح ان کی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد ملے، اولاد ملے۔ جن کو اللہ عز و جل نے اولاد دی ہے انہیں قدر کرنی چاہیے، انہیں قدر کرنی چاہیے اور پھر جن کو لڑکے بھی ملے، لڑکیاں بھی ملی، قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے نقشہ کھینچا ہے، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے اللہ چاہے لڑکے دے دے، لڑکیاں دے دے، دونوں دے دے، اور جسے چاہے بانجھ رکھ دے۔ میرے عزیزو، جب اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہے اولاد دیں اور جسے چاہے نہ دیں، اور جسے چاہے لڑکے دیں، جسے چاہے لڑکیاں، اور چاہے تو ہم دونوں دے دیں، تو میرے پیارو، اگر کہیں کسی گھر میں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوتی ہے تو مرد، گھر کے جو مرد ہیں اور گھر کی جو بہت سی بڑی خواتین ہیں وہ منہ کیوں بناتی ہے؟ وہ طبیعت میں تقدر کیوں پیدا کرتی ہے؟ ان کے چہرے پہ عدم خوشی اور ناگواری کے آثار کیوں؟ یہ کفر اور کافروں کی علامتیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کافر ہیں، یہ کافروں کی علامت ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ یعنی اللہ عز و جل نے ناگواری کا اظہار، ناپسندیدہ فرمایا اس عمل کو۔ ہماری سوچیں کتنے گھروں میں ہے، بڑی عورتیں کہنے لگتی ہے اور مرد کا بھی ذہن کو خراب کرتی ہے، اس کے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں۔ ارے اللہ کے بندو، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہے، لڑکے ہو رہے ہیں، یہ کوئی اپنے اختیار کی چیز ہے؟ کس قدر بڑی نہ سمجھی ہے۔ یہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، یہ تقدیر پر ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم یہ مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کہ وہی سب کچھ کرنے والی اور سب کچھ دینے والی ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ مومن کے لیے جو بھی اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے اس میں خیر ہے، اور یہی ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، رضا بالقضا جس کو کہتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ میرے عزیزوں، کتنی ہی مرتبہ لڑکے ہوئے اور انہوں نے ناک میں ایسا دم کیا اور ایسے مزے چکھائے ماں باپ دونوں کو، سر پکڑ کے بیٹھ گئے وہ ماں باپ کہ ایسی اولاد سے تو بغیر اولادی کے اچھے تھے، ایک جملے کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں۔ اور کتنی مرتبہ بچیاں ملی، ان کی کہ مقدر میں ایسی سعادت اور خوشیاں لکھی تھی کہ ان کی خوشیوں اور سعادت مندیوں کی وجہ سے والدین کو کتنی بہاریں حاصل ہو گئی، رونقیں اور ترقیاں حاصل ہو گئی، اور کیا کچھ زندگی میں مزے اور بہار آ گئی۔
دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے، دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے۔ اس لیے اللہ عز و جل کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ کئی گھروں میں یہی مسئلہ بنا رہتا ہے، اس لیے کتابوں میں اس پر باقاعدہ مفتیان کرام نے اور اصلاحی کتابوں میں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی بلکہ بچی تو جہاں پیدا ہو تو احادیث شریفہ میں اسے تو بہت بڑی رحمت کا ذریعہ اور خیر کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اس کو بتایا گیا، جو اس کو پالے پوسے اور اس کو بڑھائے اور اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کو بڑا کرے اور شادی کرا دے۔ جی ہاں، وہ تو جنت کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے والی۔ میرے عزیزو، میرے عرض کرنے کا منشا اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں اللہ نے دل میں ڈالی، یہ سب اصلاحی باتیں ہیں، عرض کر دوں۔ اس لیے جو بیان سننے والے ہیں اور جو بیان سننے والیاں ہیں، منہ نہ بناؤ، خوشی بناؤ۔ اے اللہ تو نے مجھے اولاد دی، کتنے ہیں جن کے اولاد نہیں، نہ معلوم یہ بچی تمہاری کہاں کس چیز کا ذریعہ ہو۔ میں کتنے گھروں کو دیکھتا ہوں، لڑکوں نے کچھ بھی نہیں کیا باپ کے لیے، اور بچیوں نے، اور کسی بچی کی شادی کہیں ہوئی، کسی کی کہیں، اب ماں باپ اٹھے پھر رہے ہیں۔ جی اللہ نے ایسا داماد دے دیا جی جو بہت ہی نیک صالح اور دین و دنیا، مال دولت اور علم اور ہر لحاظ سے ماشاءاللہ، تو اس کی وجہ سے جو فادر ان لو اور خسر اور ساس وغیرہ، ان کے بھی مزے آ رہے ہیں، ملکوں کی سیر ہو رہی ہے، حج و عمرے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ کیا، اب وہ حرمین میں رہتے ہیں، اب وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، اب وہ یہاں آنا جانا، ورنہ تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ یاد رکھنی چاہیے بات، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ یہ قرآن ہے، یہ نہیں کہ مولوی لوگ پیش کرتے ہیں، مولانا لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، نبی میرے بندوں کو یہ بتاؤ، کیا لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہ بات جو اللہ نے ہمارے منفعت اور فائدے کے لیے لکھی ہے۔ تو اگر کسی کو صرف بچیاں ملی ہے یا کسی کو صرف بچے ملے ہیں، تو میرے عزیزوں کچھ بھی نہیں ملا، نہ بچے نہ بچی، جی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اسی میں کوئی خیر ہے، ہمیں معلوم نہیں، تو ٹینشن اور ڈپریشن میں کیوں؟ اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ تو میں عرض کرتا تھا کہ جب بعض لوگ بچوں سے کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ان کو بچے نہیں ملتے، جی تو وہ چلتے ہیں تعویذات کرانے، اور عجیب ہمارے ہندو پاک میں تو بہت سی بوڑھی عورتیں ایسے ٹوٹکے اور ایسے جادو منتر کی باتیں، اور ایسے مسلم غیر مسلم کی بھی تفریق ختم کہ اس کے پاس جاؤ، فلانی اس کے پاس گئی تھی اور وہ کچھ ایسا کرتا ہے اور ویسا کرتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب نہایت خطرناک بات ہے۔ کبھی کبھی انسان کا عقیدہ چلا جاتا ہے اور عقیدے سے ہاتھ دھو لیا اور عقیدہ چلا گیا، دونوں میں سے کسی ایک کا، سنو میں کیا عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سننا، شوہر بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا عقیدہ اگر جاتا رہا اندر سے، جی اور کفر آ گیا، تو سب سے پہلے تو نکاح ختم، نکاح ختم۔ اب نکاح ختم ہونے کے بعد جی جو وہ ملنا جلنا ہے شوہر بیوی کا، وہ آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ ناجائز زنا، اولاد جتنی ہو رہی ہے سب زنا کی۔ اور یہاں بیچ میں اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو غلط نہیں کہ آج اس طرح کے جوڑے روئے زمین پر بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ گھروں میں ہیں مسلمانوں کے، لیکن کالج یونیورسٹیوں کی ہواؤں اور نیٹ اور فیس بک اور انٹرنیٹ کی جو یہ چیزیں ہیں دہریت کی، جی ایتھیسٹ اور دہری اور بے دین اور لادین، ان کی جو چیزیں ہیں، ہاں کہ میں ذرا فلاں سے متاثر ہوں، یہ جو ایتھیسٹ ہے اس کا جو نظام ہے، اور یہودیوں کی جو یہ ہے اور عیسائیوں کی جو یہ ہے اور فلاں ہے اور اس مذہب کی اس سے اور اس سے، ارے اللہ کے بندے، خیر اپنے ایمان کی خیر منانا، اور جب ایمان نہیں رہا تو وہ نیک صالح بیوی جو تیرے گھر میں ہے وہ تیرے نکاح میں کہاں رہی؟ علی کل حال تو سن لیجئے، اس طرح کی حرکتوں سے دور رہیے، اللہ سے مانگتے رہیں، اور قرآن میں ایسی دعائیں ہیں، اور بزرگوں سے دعائیں کرائیے، درود شریف استغفار پڑھیے، استغفار کے نتیجے میں یہ نعمت ملتی ہے اولاد کی، قرآن میں ہے جی، وَيَا قُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اموال و بنین، اللہ اولاد دیں گے، اور لڑکوں کا ذکر ہے یہاں۔ استغفار کیجئے، صدقات نکالیے، دعائیں کیجئے، کرائیے، اللہ سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگیے، رات کو تہجد کے وقت میں مانگیے۔ یہاں بعض جب میں 15-20 سال پہلے کی بات، ایک واقعہ یاد آیا، تو ایک کے یہاں نہیں تھی اولاد، تو اکثر ہمارے گھر میں آ جاتی تھی ان کی
اہلیہ اور افطار وغیرہ روزہ کرنا اور بیٹھنا، اور یہ کہ گھر میں بچے نہیں ہیں تو جی نہیں لگتا. لیکن جب اللہ نے ان کو اولاد دی، مجھ سے بھی کچھ درخواست کی تو میں نے بزرگوں کو بتایا، وہ ایک دو ایسے تعویذ ان کو دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور ماشاءاللہ اولاد ملی. اب اس کے بعد 1 2 3 تو جب چند بچے ہو گئے، اب بعد میں مجھے خبر ملی کہ پھر انہوں نے دوسرا سلسلہ شروع کیا. اگر کبھی بچہ ٹھہر گیا تو اس کو ساقط کرا دیا، ختم کرا دیا. میرے عزیزو، یہ دوسری مصیبت، یہ دوسری معصیت اور گناہ، یہ دوسرا اللہ کو ناراض کرنے والا کام. اس کے بھی مرتکبات دنیا میں بہت ہیں، اس کا ارتکاب کرنے والی بھی تعداد بہت بڑی ہے. عزیزان من، اے اہل ایمان، جی ایمان والو، جب اللہ عز و جل نے کسی روح کے ساتھ دنیا میں وجود دینے کا فیصلہ کر لیا تو تم کیوں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے کے خلاف چل رہے ہو؟ نہیں جی، یہ ہے وہ ہے، اپنا عیش، جی بیوی کی صحت بھی ذرا اچھی شاندار رہے، اس کے رنگ و روغن بھی شاندار رہیں، اور میں بھی صحت مند رہوں، اور ان سب رونے دھونے سے اور ان سب بچوں کے جی پیشاب پاخانے میں لگنے اور اس سے ذرا ہم دور رہیں، تو جو چاہو کر لو. کیوں؟ اللہ نعمت دے رہے ہیں نا، اس لیے اس کی ناقدری کر رہے ہو. نعمت دے رہے ہیں تو ناقدری کر رہے ہو. جب نہیں مل رہی تھی پھر روتے پھرتے تھے، روتے کہ اولاد نہیں ہے، ہائے اولاد نہیں ہے، ہم گھر میں اکیلے ہیں، طبیعت نہیں چلتی اور طبیعت نہیں لگتی، اور گھر میں بس عجیب ہے، اور ٹینشن میں آ گئی بیوی اور میں بھی اور فلاں فلاں. میرے عزیزو، یاد رکھنا، ہاں یہ تو مسائل باقاعدہ مقامی کسی مفتی وغیرہ اور عالم سے، جو جید عالم ہو، مفتی ہو، اس سے پوچھ لینے چاہیے. لیکن اجمالاً اتنا عرض کرتا ہوں، بلا وجہ خام خواہ بس اپنا عیش اور اپنے ایک مزے زندگی کے باقی رہیں. اولاد سے بچنا یہ قطعاً پسندیدہ نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. یا ذہن میں رکھنا جی کہ اولاد کی تربیت، مجھے تنخواہ ملتی ہے 10,000 اور یہ تو 2 ہی بچوں پہ ختم ہو جاتی ہے، اگر تیسرا اور چوتھا آیا تو کیسے کام چلے گا؟ اللہ کے بندے، یہ ایمان ہے تیرا؟ یہی صبح شام اور رات و دن نمازوں میں روزانہ 300 400 مرتبہ یہی اقرار کرتا ہے کہ رب العالمین، جہانوں کے پالنے والے، میرے بچوں کے پالنے والے اللہ ہیں؟ یہی ربوبیت کا اقرار ہے اور یہی ربوبیت پر ایمان ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، قرآن کریم نے اعلان کیا، تنگ دستی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. جی، اور نحن نرزقکم وإیاہم، یہ بھی آیا، اور نحن نرزقہم وإیاکم، دونوں آئے ہیں. ہم ان کو پہلے روزی دیتے ہیں اور ان کی برکت سے تمہیں دیتے ہیں. نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی ان کو بھی، جی تم کو بھی، تمہیں صرف ذریعہ بنایا ہے، ورنہ دینے والی ذات ہماری ہے. ارے اللہ کے بندے، اتنا درجے کا ایمان، اتنا کچا ایمان. یاد رکھنا میرے عزیزو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں، توکلاً علی اللہ. جی بندے کے یہاں 7 بچے ہیں، اور ہر بچے کے مرتبہ یہ دیکھا گیا کو رزق کا نیا دروازہ اور رزق کی وسعت ہوتی جاتی ہے. آپ اکیلے ہیں، جب بیوی آئے گی تو، اور پھر اس کے بعد جب بچے آئیں گے. کیوں؟ قرآن و حدیث میں بھرے ہوئے ہیں مضامین. جب رحم مدر میں، ماں کے رحم میں بچے کو جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وہ قرار پکڑتا ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، جی تو روایتوں میں ہیں، جب 3 چلے گزر جاتے ہیں اور جسم تیار ہو جاتا ہے، گویا سواری تیار ہو گئی اس قابل کہ اب اس پر اسے جو اصل انسان ہے، جو روح ہے، اسے لایا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، جاؤ یہ روح لے جا کے اس میں ڈال دو، اور اس کی اجل، اس کی مدت، اس کا عمل، اس کی شقاوت و سعادت، جی اور اس کی روزی مقرر کر دی جاتی ہے. یعنی وہ پہلے سے مقرر تھی، لیکن یہ دوسرا نمبر ہے، انسان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھ، دوسرے خیالات میں نہ رہنا، رزق و روزی کی فکروں میں نہ رہنا کہ کہاں سے ہوگی. اور رزق و روزی میں ساری ضرورتیں آتی ہے، اس کو پڑھاؤں گا کیسے، اس کی تربیت کیسے کروں گا، اس کی شادی کا، اس کی اس کا. کتنے ہی ہند و پاک میں بچی کی پیدائش پہ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، اس کی اب شادی کے لیے ابھی سے جمع کرنا پیسہ شروع کرو، اور اتنا بڑا جہیز چاہیے، میری تو اتنی تنخواہ ہے، ابھی سے 20 سال تک اکٹھا کروں گا تو جا کے اس کی شادی کر سکوں گا. ہائے، گھر میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے. ظالموں، نادانوں اور نہ سمجھو، کچھ اپنے عقل اور فہم اور اپنی دانش اور اپنی سمجھ پہ کچھ تو ذرا سا سوچو.
اللہ نے کچھ سمجھ دی تو ذرا تو سوچو، یہ رشتے ناتے اور یہ جو رشتے اور جوڑے ہیں یہ ہم لاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ ہمارا ایمان بگڑ گیا، عقیدہ اور نظریہ بگڑ گیا، ہمارے خیالات ان کی سمت، خیالات کا رخ کچھ الگ ہو گیا، پلٹ گیا۔ نہیں مولانا، یہ تو حقیقت ہے نا کہ آج کل لڑکی کا نکاح کرنا ہو تو اتنا، ارے تو ہم جیسے کتنے لاکھوں بیٹھے ہیں دنیا میں جن کے نکاحوں میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، نہ بچیوں کے نہ بچوں کے نکاحوں میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، تو کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ آپ اللہ والے بنو، اللہ کے بندے بندی بنو صحیح، اللہ کے بندے بندی بنو صحیح، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کہاں کہاں کے شہروں سے، ملکوں سے اور علاقوں سے ایسے شاندار خوبصورت جوڑے آپ کی بچیوں کے لیے بھیجیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور سارے خاندان والے حیران رہیں گے، یار ہم اتنے پیسوں کے نکاح کرتے ہیں اور اتنا سب کچھ دیتے ہیں، اور یہ سیدھا سادہ آدمی، اور دیکھو کیسے اچھے جن کو داماد مل رہے ہیں، مل نہیں رہے، یہ ملائے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں۔ ایمان بناؤ، ایمان، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور میں جو عرض کرتا ہوں، مطلب یہ کوئی فرضی افسانہ نہیں ہے، ایک ریالٹی اور نفس الامری حقیقت ہے، حقیقت۔ اگر تمہاری بات میں مان لوں تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر تو جتنے اللہ والے اور اللہ والیاں ہیں جو شریعت و سنت کے مطابق بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، تو ان کے تو نکاح ہی نہ ہوتے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائی، اس نادانی کو، ناسمجھی کو، کم فہمی کو، کج فہمی کو اور بدخیالی کو، بدعقیدگی کو دل سے کھرچ کے صاف کر دے کہ بچی پیدا ہوئی، اب اس کے نکاح کے لیے اور اس کی شادی کے لیے مجھے ابھی سے کمانے کی فکر اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ توبہ 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 توبہ! ارے نادان و نہ سمجھ، نہ معلوم وہ جو آئی ہے وہ کیسی شاندار قسمت لے کے آئی ہے کہ تمہارے بھی مزے آ جائیں اور تمہارے یہاں بھی بہار آ جائے۔ اسی طرح خوشی کے ساتھ جس طرح لڑکے کی پیدائش ہے، اسی طرح لڑکی کی پیدائش کو قبول کرو، اور بلکہ مزید میں کہتا ہوں، مزید کیوں، لڑکی کی پیدائش پر اور اس کی تربیت پر، اس کی تعلیم، تربیت، اس کے بڑا کرنے پر جو فضائل ہیں، وہ لڑکے پر نہیں ہے۔ اور آج کل کے حالات میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بچیاں بیچاری جس قدر خدمت انجام دیتی ہیں اپنے والدین کی، بچے کہاں دے رہے ہیں؟ جیسے دلہن آئی اور شادی ہوئی اور ذرا ادھر ادھر کو ہوئے، تو کبھی ہفتے میں آ کے مل لیا، کچھ پیسہ دے دیا اور چلے گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ اس کو کہتے ہیں اسقاط، بچے کو گرانا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ حضرات کو حکیموں نے، ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ بھائی ماشاءاللہ تمہارے گھر میں خوشی کا یہ ہے، تو یہ نا تصور دل میں لاؤ، کیسے پالیں گے، اتنی تنخواہ اور فلاں اور بچے تو کم ہی ہونے چاہیے آج کل کے زمانے میں، اور فلاں ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ سب نظریات و خیالات غلط ہے، لیکن ہاں ایک بات سنو ایک بات، اگر بچوں کی بہت سی پیدائش ہوئی اور پہلے بچے میں اور اس بچے میں فاصلہ بہت ہی کم ہے، خود بچہ اور اس کی امی دونوں کی صحت یا امی کی صحت اس کی متحمل نہیں، اور طبیب حاذق و ماہر و متدین، ایماندار، دیانتدار، طبیب حاذق و ماہر یہ بتا دے کہ اگر اس کو اب بچے کی پیدائش کا معاملہ ہوا تو اس کی جان جا سکتی ہے، ظن غالب ہے کہ تمہاری بیوی کی جان خطرے میں ہے اگر اس کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر 3 چلے گزرنے سے پہلے گنجائش دی ہے، اور رہ گیا ویسے مطلقاً پرہیز اور احتراز کے بچہ ٹھہر نہ جائے، اس میں اس طرح کی چیزوں میں کہ ابھی بچوں میں وقفہ کم ہے تو تھوڑی سی احتیاط برتے، مگر یہ مسائل جیسے میں نے عرض کیا مقامی حضرات مفتیان کرام سے اپنی پوری حالت، صحیح حالت بتا کر وہ سوال جواب کرے گا کہ آپ بیماری کا جو معیار مدار ہے وہ شریعت میں معتبر بھی ہے نہیں۔ جیسے آج کل کرسیوں پہ بیٹھ کے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جہاں میں بیان کرتا ہوں اور کسی کو بتاتا ہوں اگلے دن وہ سجدہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اب تک کرسی پہ پڑھ رہا تھا، کیوں؟ بس اس نے یہ سن لیا کہیں سے کہ جو سجدہ نہ کر سکتا ہو، پریشانی ہو، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ ارے خدا کے بندے، سجدہ نہ کر سکتا ہو، پریشانی ہو، اس کا مطلب معلوم ہے تمہیں؟ عام طور پہ گھٹنوں سے نہیں بیٹھ پاتے کیونکہ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو دوسری طرح بیٹھ جاؤ، 4 زانو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کی 6 7 8 قسمیں ہیں، کسی ایک قسم سے بیٹھو اور اٹھو اور سجدے کرو۔ بہرحال وہ خود ایک دوسرا مسئلہ ہے، میرا عرض کرنے کا منشا کیا ہے، اپنے احوال بتاؤ مقامی لوگوں کو، پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں کس درجے میں اجازت ہے کہ بچے سے پرہیز اگر کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا تو موضوع کیا ہے،
بہت سو کو اللہ نے اولاد نہیں دی، صبر کریں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تو وہ قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ ہائے ہے آج بے دینی، بد دینی اور بے راہ روی اور یہ کہنا چاہیے بدعقیدگی، یہ نیٹ سے اور موبائل سے اور فیس بک سے اور یوٹیوب سے اور کہاں کہاں سے ایسے ایسے نظریات اور چیزیں پھیل رہی ہے کہ دین کی صحیح صورت، اللہ والوں کی صحبت جی اور بزرگوں کے ساتھ رہے بغیر اس وقت ممکن ہی نہیں۔ بعدوں کے یہاں 3 4 بھائی ہیں، ایک کے یہاں، دو کے یہاں ہیں، دوسرے کے نہیں، تو وہ اس پہ جلنے لگتی ہے۔ میرے گھر میں اس نے کچھ کرا دیا، اس کے یہاں خوب بچے ہو رہے، میرے یہاں نہیں ہو رہا، کراؤ جادو اس پر، کراؤ کچھ بندش اس کے اوپر، لگاؤ اس کے بچوں کو کوئی ایسی شکل کرو کہ یہ بچے جو ہیں ایک کے بعد ایک بیمار ہو کے وہ ہوتے رہے۔ اللہ کی بندی، تو حسد کر رہی ہے، تجھے حسد کا معنی مطلب معلوم ہے؟ کسی کی عزت پر، اولاد پر، ترقی پر، مال پر، جاہ پر، منصب پر، عہدے پر حسد کرنا، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی مطلب ہے تقسیم باری تعالی پر اعتراض۔ گویا زبان حال سے تم یہ کہہ رہی ہو کہ اللہ اس کو یہ میری ننند بھاوج فلاں اس کو اتنی اولاد دی، مجھے کیوں اولاد نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر، حق ہے تجھے؟ اے بندے خدا اور بندی خدا کی بندی اور بندے، ہم میں سے کسی کو کیا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کا حق ہے؟ اسے اتنی عزت دی، روز لوگ ملنے آتے ہیں، دعوتیں کھلاتے ہیں، بلا کے لے جاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اس کے ہاں اتنی اولاد کے لڑکی بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، اور سب پڑھ پڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ تو تیرے یہاں اگر نہیں تو یہ تو بتا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض وغیرہ وغیرہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں، میرے سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام خزانے ہیں اور ساروں کی چابی وہاں ہے، اگر چاہیے تو وہاں سے لے لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جتنی ضرورت ہے زمین میں، میری جتنی حکمت ہے میں جانتا ہوں، اور بندوں کی جتنی مصلحت ہے اتنا میں اتارتا ہوں۔ جب بات یہ ٹھہری تو حسد کیسا؟ حسد کی آگ میں جل کے اپنے کو تباہ کرنا ہے۔ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے یہ حسد، جی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا اتنی خراب اس کی حقیقت ہے۔ توبہ توبہ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ پر گویا ہم اعتراض کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو آپ نے اتنا مقبول بنایا، اس کے ہاں اتنی اچھی اچھی اولاد آئی، اس کو ایسے اچھے اچھے داماد ملے، تو جس نے دیے ہیں وہاں سے تم بھی مانگو، تم بھی اللہ کے خزانے سے مانگ لو دریا، اور راتوں کو اٹھ کے رو۔ اس پر اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو اللہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ یہ سب باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے، اور یہ ساری ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں میرے عزیزو، یہ ساری ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جی ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے، اور جو شرعی طریق ہے اللہ تعالیٰ اس پہ قائم و دائم رکھے۔ زندگی کے مزے اور زندگی کی لذتیں میرے پیارو چند روزہ ہے۔ یہ جو بہت سے بچے ہو جاتے ہیں اور بچوں کے اس میں کمانے میں اور دیکھ بھال میں آدمی پراگندہ بال رہتا ہے، اور اس کو نہ صحیح طرح نہانے کی، دھونے کی، کپڑوں کی، کنگھے کی، کہیں کی فرصت وغیرہ نہیں ملتی۔ میرے پیارو ایمان والو، اس کی مستقل فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، واقعی کہتا ہوں خدا کی قسم یہ عجیب و غریب دین ہے ہمارا، مذہب عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب۔ بس کسی کو کسی حال میں مایوس ہونے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ وہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں جو پڑوسی تھا، مرنے کے بعد جو اسے مقام ملا تھا، بارہا میں نے اس کو نقل کیا، قصہ مقصود نہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات نقل کر رہا ہوں۔ وہ تڑپتا تھا بیچارہ عبداللہ مبارک کی حالت دیکھ کر کہ کس قدر عابد و زاہد، اور راتوں کو اٹھ کے رونے والے، مگر میں بچوں کی زیادتی کی وجہ سے اور ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، جی ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، تو کماتا ہوں حلال اور لا کے کھلاتا ہوں، اور ان کی دیکھ بھال تو تھک کے چورا ہو جاتا ہوں، مجھ سے اتنا نہیں ہو پاتا جیسے یہ کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ عز و جل نے اسے وہی درجہ دیا جو عبداللہ مبارک کو دیا۔
جو مال طلب کرتا ہے جی استعفافاً عن السوال، مسئلہ سوال سے بچنے کے لیے، اور تفاخراً نہیں کہ لوگوں پر بڑائی، اور اولاد کی کفالت کے لیے، قیامت کے دن اس حال میں ملے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کا چہرہ جو ہے چمک رہا ہوگا، اور اللہ اس سے راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو ہم گھبراتے ہیں کہ اولاد زیادہ، بندش لگاؤ، مکمل طور پہ بند کرو کہ اب اولاد نہ ہو۔ اللہ کے بندے، تو نے کسی مفتی اور جید عالم دین اور متقی اللہ والے سے پوچھا ہے کہ میں باقاعدہ بندش لگا لوں کہ اب اولاد نہ ہو؟ نہیں، وہ اصل میں بیوی کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں رہتی، اور ذرا اصل میں گھر میں حضرت یہ رہتا ہے، اور بچے بہت ہیں، اور آج کل کے حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ تو اتنوں کو سنبھالنا ہی مشکل ہے، فلاں فلاں۔ یہ اپنی دلیلیں اپنے پاس رکھ لے بھائی، یہ اپنی دلیلیں اور اپنی منطقی اور فلسفیانہ چیزیں یہاں رکھ لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گی یہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر امت و گروہ کے لیے ان کے عمل کو ہم نے مزین کیا، دلائل سب کے پاس۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، برا عمل اور بظاہر اچھا بنا کے پیش کرتے ہو، جا کے پوچھو کسی اللہ والے مفتی سے، وہ بتائے گا، آپ کو پوچھے گا بتاؤ صحت کا کیا حال ہے، اور بتاؤ یہ اور یہ اور یہ سوال۔ جب ان سوالوں کا آپ جواب دیں گے جی، تو اس جواب کے بعد پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ مسئلے کا حکم کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بعض ایسا بھی ہے، بعض جگہوں میں بیچارے جی طلب بھی بہت ہے اور تڑپ رہے ہیں بچوں کے لیے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس گھر میں خوشی آنے کو ہے، لیکن پھر کچھ ضائع ہو جاتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے، رہ نہیں پاتا۔ تو کسی عالم سے، اللہ والے سے رابطہ کیجئے جی۔ کبھی کبھی یہ شیطانی اثرات سے ہوتا ہے، کبھی اور دوسری چیزوں سے ہوتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کا بعض تعویذ پر میں زیادہ نہیں جاتا۔ میں تو اصل یہ کہتا ہوں تقوی کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے جی، اور سورہ یاسین شریف کے ذریعے، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرائیے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن بہرحال ہمارے بزرگوں نے ضرورت کے وقت میں اس طرح کی چیزیں بتائی ہے، تو اس طرح کے تعویذات حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی دیا کرتے تھے، اور کتابوں میں ہے، موجود ہے جی۔ بچہ ٹھہر جانے کے بعد اگر وہ تعویذ گلے میں اس طرح ڈالے کہ جہاں پر بچہ ہے وہ وہاں لگا رہے جی، احتیاط کے ساتھ اس کو موم جامع کرا کے اس پہ ٹیپ وغیرہ لگا کے، جس سے اس کی بے ادبی نہ ہو، قرآن کے اس کی بے ادبی والا معاملہ اس کے ساتھ نہ ہو، تو اللہ کے فضل سے تعویذ میں کوئی اثر نہیں جی۔ بالذات مؤثر تعویذ نہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے فضل سے اور ان کلمات کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے جی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں اس کو۔ جی ہاں، بہرحال یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی تھی، اور انشاءاللہ کل بھی، پرسوں بھی، 2 دن 3 دن بچوں کے تعلق سے اور بہت سی ایسی باتیں جو عام طور سے بیانات میں نہیں آتی، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہاں، عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بہت سے گھروں میں جب اولاد نہیں ہوتی تو بیچاری عورت کا جینا بھاری کر دیتے، یہ تو منحوس عورت ہے، جاہل، جہالت۔ ارے خدا کے بندے، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں تو محروم عقیم کر دیتا ہوں کہ اولاد نہیں ہوتی۔ مرد بھی، شوہر بیوی دونوں جو ہے پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات سوچ رہے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہ سوچو، اللہ کی طرف رجوع، اور ظاہری اسباب میں جو قرآن کی آیتیں ہیں، دعائیں ہیں وغیرہ ہے، ان کو اختیار کرو، اللہ سے مانگو۔ اگر اللہ کی حکمت ہے اور بندے کی مصلحت ہے، اللہ عطا فرمائیں گے، گو دیر سے صحیح، اور اگر نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغیر بچوں کے رکھیں گے۔ اسی میں بہت بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ امت میں گزرے ہیں، العلماء العزاب، جو یعنی غیر شادی شدہ ہی تھے، اور بہت سے ایسے بھی گزرے کہ شادیاں ہوئی لیکن گھر میں کوئی اولاد نہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام روز سنتے ہیں آپ، کتنا سنتے ہیں جی؟ 2 بیویاں حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں تھی، اولاد کتنی تھی؟ اور ایسے بہت سے گزرے ہیں۔ بہرحال اللہ عز و جل ہمیں دین پر صحیح قائم رکھے، جمائے رکھے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل دین کی صحیح فہم عطا فرما دے جی۔ لمحہ لمحہ جو شریعت کا حکم ہے، جو سنت ہے، جو دینی احکام ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔